بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال تعالى في مقام آخر أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو آپ ان سے کہنا میں قریب ہوں. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ طرز نہیں ہے. بہت جگہ جو کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے وحی آنے کا انتظار کرتے تو اس طرح جواب آتا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اس طرح کر کے سوالات آتے ہیں. لیکن جب بندوں سے متعلق کوئی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس طرز کو بدل دیا. فرمایا خود ہی سوال کیا اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو آپ ان سے کہنا میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب. اقرب کا لفظ استعمال کیا، بہت زیادہ قریب ہے، صرف قریب نہیں ہے، بہت زیادہ قریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. ہم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں ڈوبے ہوئے. کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی، ہم نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں، تو غنی بن غنی ہے میرے مکی مدنی. تو یہ بات سچی ہے کہ ہم نسل در نسل اپنے پیارے محبوب جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقروض ہیں.
ان کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ کس طرح ہم مانگیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ایسی دعائیں سکھائیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں نہ مانگتے تو ایک عام آدمی کی عقل کی پرواز اتنی تھی ہی نہیں کہ وہ ایسی دعائیں مانگ سکتا۔ لہذا یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے کی کنجیاں ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ تاجر حضرات کو دیکھا ہوگا الگ الگ، جیسے چابیوں والوں کے پاس الگ الگ طرح کی چابیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی چابیاں ہوتی ہیں، قسم کی چابیاں ہوتی ہیں۔ کوئی چابی کوئی دروازہ کھولتی ہے تو کوئی چابی کوئی دروازہ کھولتی ہے۔ اسی طرح جب بھی مسنون دعاؤں کو دیکھا کرے تو یہی تصور کیا کرے کہ کوئی دعا کوئی دروازہ کھولتی ہے تو کوئی دعا کوئی دروازہ کھلوا دیتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کو لگانے کا طریقہ سیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں اور اللہ کی طرف قبولیت کے دروازے کو کھلوا چکی ہے۔ اگر آج ہم ان دعاؤں کو مانگتے ہیں اور قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے تو معلوم ہوتا ہمیں لگانے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ اس کے مثال یوں سمجھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے قم بإذن اللہ، تو میت یا مردہ تھوڑے دیر کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ لیکن آج اگر ہم وہی الفاظ کسی میت کے سامنے یا کسی مردے کے سامنے کہیں گے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ ہلے گا بھی نہیں۔ معلوم ہوا الفاظ تو وہی ہے لیکن جو کہنے والے کے اندر کیفیت ہے اس میں ذرا فرق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قلبی کیفیت تھی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تناسب ہی نہیں، کوئی میل ہی نہیں۔ اگر آج ہمارے بھی دل میں وہ کلمات ہو اور ہم بھی تڑپتے دل سے وہ دعائیں مانگیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی قبولیت ہو سکتی ہے۔ لہذا کیفیت کا فرق ہے، ہمیں بھی ان مسنون دعاؤں کو اسی طرح مانگنا چاہیے جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دل ہے اس میں حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں جا رہے ہیں، جس چیز پہ بھی جا رہے ہیں اس میں دل آ جا رہا، کوئی روک تھام ہے ہی نہیں۔ کئی زمینی معاملات میں چلے گئے، فلاں زمین پسند آ گئی، کئی پلاٹ دیکھ لیا، کوئی پلاٹ پسند آ گیا، اس کی محبت اس کی محبت، یہ دل دنیا کی محبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو پھر بتائیے ہماری اسی میں اللہ تعالیٰ کی بھی محبت ہے، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت کے دعوے ہیں، لیکن ایسی محبت کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح حلال و حرام میں بھی ہمارے پاس کوئی فرق نہیں۔ جو مل رہا ہے کھا رہے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ چیز حرام ہے حلال ہے۔ بعد میں پھر ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، حضرت جی ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتے، حضرت ہم کئی سال سے دعائیں کر رہے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ قبول نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکلا ہے۔ ایک دیہاتی صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت زیادہ بوڑھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب کتاب لینے والے کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب لینے والے اللہ ہوں گے۔ وہ جب یہ سنے تو وہ خوش ہو کر کہنے لگے اچھا، اگر حساب کتاب لینے والے اللہ ہوں گے تو پھر تو ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت آسان حساب لینے والا ہے۔ تو یہ یقین کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہمارا بھی یقین ایسا ہو جائے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر ہمارے بھی مسئلے حل ہو جائیں۔ بعض مرتبہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعاؤں میں ایسے کلمات ہوتے ہیں شکوے و شکایت والے جس سے اللہ تعالیٰ دینے والے کو الٹا غصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کو اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو انہی کیفیت کے ساتھ مانگنا چاہیے جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سب سے زیادہ جامع دعا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس دعا کو مانگتے تھے۔
وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ بہت آسان دعا ہے یہ۔ اس کا عربی ورڈز ہم کو نہیں آ رہے ہیں تو ہم اس کا اردو ترجمہ مانگ لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، عافیت کی دعا مانگتے تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے تھے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے مال و دولت مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، روپیہ پیسہ مانگتے ہیں، ظاہری اسباب ہم مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا، وہ دولت اس کو حاصل ہو گئی، اس کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ کتنے لکھ پتی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، لیکن دل کا سکون نہیں۔ کروڑ پتی لوگ ہیں لیکن دل کا سکون نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، سکون اور اطمینان کی دعا مانگنی چاہیے۔ وہ پیسہ کس کام کا جس کے آنے کے بعد انسان کا سکون چلے گا؟ وہ دولت کون سی اچھی جس کے آنے کے بعد انسان کی راحت ختم ہو گئی؟ جس انسان کو سکون میسر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کی نعمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہماری دعاؤں میں جان نہیں ہے، آج ہماری دعاؤں میں روح نہیں، ہم دعائیں مانگ نہیں رہے، دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعائیں پڑھنے سے کہاں قبول ہوتی ہے؟ وہ تو مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ دعائیں الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو کیفیت اور اللہ تعالیٰ سے جذبات کا نام ہے۔ تبھی تو گنگے لوگوں کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا دعائیں الفاظ کا نام نہیں۔ ہاں، اگر کوئی مسنون دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کیفیت کے ساتھ مانگنا چاہے تو ضرور اللہ تعالیٰ نے آج بھی اس میں تاثیر رکھی ہے، لیکن وہ کیفیت ہونی چاہیے، رٹی رٹائی دعائیں نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، کئی سال سے مانگ رہے ہیں، یا تو یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، یا پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یعنی بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ پکارو تو صحیح، لیکن دعا پر یقین ہی نہیں جیسا ہونا چاہیے، صرف ظاہری اسباب پر ہماری نظر ہے۔ بعض مرتبہ ہم دعائیں مانگتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہماری زندگی میں کوئی آفت آنے والی تھی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس آفت کو، اس تکلیف کو، اس فلاں دعا مانگنے کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دعا جو قبول ہوئی وہ تو ہم کو نظر ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، لیکن ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھری ہوئی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگتے تھے لیکن ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی اور وہ صبر سے کام لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں بھر دیں گے۔ جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا بندہ کہ یا اللہ میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں، میں نے تو کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تم دنیا میں دعائیں مانگتے تھے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی اور تم اس کے ساتھ صبر کرتے تھے تو ہم تمہارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا۔ تو بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی تاکہ تمام دعاؤں کا پھل اور تمام دعاؤں کا ثمرہ مجھے یہیں مل جاتا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم دعا مانگتے ہیں تو اور قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بعض دفعہ ہم کو خود کو نہیں معلوم رہتا ہے کہ کون سی چیز ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے کو فلاں موقع میں فلاں چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ہم ہمارے تمام احوال اللہ تعالیٰ کی طرف ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، بہت سارے لوگ ہیں جو دعاؤں کے لیے دوسروں سے گزارشات کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لیے دعا کریے، آپ ہمارے لیے دعا کریے۔ ٹھیک ہے، اس میں گنجائش ہے، بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو نادم سمجھتے ہوئے کسی اور سے، کسی نیک انسان سے، کسی متبع سنت سے، کسی اللہ والے سے دعا کرا سکتا ہے، لیکن ہر وقت یہ مشغلہ بنا لینا اور خود دعا نہ مانگنا یہ تو بالکل حماقت والی بات ہے۔ بھائی جن کے گھر میں والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرانا یہ تو بالکل حماقت والی بات ہے۔
والدین اپنے اولاد کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں جو احساس ہوتا ہے، اس میں جو درد ہوتا ہے، وہ میرے اور آپ کی دعا میں کسی اور کی دعا میں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی آ کے میرے سے دعا کرائے، آپ امام صاحب ہمارے لیے دعا کریے، ہم ضرور کر دیں گے، میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم تو دعا کریں گے، لیکن والدین کی دعا میں جو تاثیر ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ ہماری دعا میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے دعائیں لیں، اساتذہ سے دعائیں لیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے دعائیں لیں، بزرگوں سے دعائیں لیں۔ دعائیں لینے کا مطلب آپ کام ایسا کرو کہ ان کی زبان سے آپ کے لیے خود بخود دعا نکل جائے، دعائیں لینے کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سود کا رواج اور رشوت کا رواج بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، 2 گنا بہت زیادہ عام ہو گئے۔ ہر 4 میں سے ایک بندہ سود لینے والا ہوگا، انٹرسٹ میں ملوث ہوگا۔ رشوت لینا بھی حرام ہے، رشوت دینا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار والذی یمشی بینہما، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ والذی یمشی بینہما، اور ان دونوں کے درمیان میں جو دلالی کرنے والا ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ سرکاری دفتروں میں چلے جائیے، سرکاری آفسوں میں چلے جائیے، 3 قسم کے لوگ وہاں پر آپ کو ملیں گے۔ ایک رشوت لینے والے بھی آپ کو ملیں گے، رشوت دینے والے بھی آپ کو ملیں گے، اور بیچ میں بیٹھ کے دلالی کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے۔ آج معاشرے میں مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کی شکایتیں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر نظر لگ گئی، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر بندش لگا دی گئی، جس کی وجہ سے نہ ہمارے گھر میں بہنوں کے رشتے آ رہے، نہ بیٹیوں کے رشتے آ رہے، لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے۔ ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی ملازمت شروع کرتے ہیں، جیسے ہی کامیابی ہونے کو لگتی ہے، عین موقع پہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ کئی بندش لگانے والا کون ہے؟ کیا شیطان بندش لگا سکتا ہے؟ کیا عامل بندش لگا سکتا ہے؟ کیا کوئی جادوگر بندش لگا سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کے ارادے کے بغیر کوئی بھی بندش نہیں لگا سکتا۔ کسی نے ہم پر بندش نہیں لگائی۔ اگر کوئی بندش لگایا ہے تو خود ہم نے اپنے اوپر بندش لگائی۔ ہم نے توبہ اور دعا کی قبولیت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر دیا ہے۔ ہم ناجائز طریقے سے مال کما رہے ہیں، حرام طریقے سے گھر میں پیسے آ رہا ہے، تو بتائیے پھر ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی، وہ کیفیت کہاں سے پیدا ہوگی، وہ احساس کہاں ہوگا ہماری دعاؤں میں، پھر کہاں ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ ہم نے خود اپنے اوپر اپنے دروازوں پر بندش لگا کے رکھی، اور ہم سمجھتے ہیں دوسرے لوگوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، دوسرے لوگوں نے ہم پر بندش لگا دی ہے۔ یاد رکھیے، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ یہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے۔ جس طرح ہم سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح سود کا پیسہ بھی حرام ہے، رشوت کا پیسہ بھی حرام ہے۔ اس سے ہم تمام کو بچنا چاہیے۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دعا کے کلمات کے بارے میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے خوب حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر دعا کریں۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نماز پڑھنے والے، تم نے جلد بازی سے کام لیا۔ جب دعا کرو تو نماز پڑھو تو سب سے پہلے بیٹھو، پھر اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ ہماری دعاؤں میں اسی طرح عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، ہماری دعاؤں میں عجز ہونا چاہیے۔ جیسے فقیر جب کسی بڑے آدمی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو پوری امید ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس آیا ہوں آج خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، خالی امید نہیں جاؤں گا، پوری امید کے ساتھ آیا ہوں۔ تو جب ایک فقیر کو دنیا کے کسی عام انسان سے اتنی امید ہے تو ہم تو اللہ کے در پر بیٹھے ہوئے پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہم آئے ہیں تو ضرور ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ بعض دفعہ ہم دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں مصلحت دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مصلحت دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بعض دفعہ ہم جو مال و دولت مانگتے ہیں وہ مانگنے کی وجہ سے بعض دفعہ اولاد نافرمان بن جاتی ہے، یا وہ مال جو ہم مانگ رہے ہیں وہ آفت والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔
اس لیے ضرورتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ بہرحال محترم بزرگ اور دوستو، جو کچھ کہا گیا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔